بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا جائے، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جماعت پر، تابعین کی جماعت پر، تبع تابعین کی جماعت پر، ائمہ دین پر، سلف صالحین پر، غرض یہ کہ ہر اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے اپنی دین کی نصرت، اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول و منظور فرمایا۔ سچی بات یہ ہے، موضوع تو کیا خیالات کا مجموعہ ہے، دل کی کچھ تڑپ ہے، کچھ درد دل ہے، کچھ بے ربط گفتگو ہے جو آپ کے سامنے جتنا بقایا وقت باقی ہے اس کے اندر کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج سچی بات یہ ہے، پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص امت مسلمہ، اہل اسلام، وہ ذلت سے دوچار ہے، مسکنت سے دوچار ہیں۔ آج ہمیں ہمارے سینوں سے دین کو، ایمان کو کھرچا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں شاید آپ کی طبیعت پر وہ ناگوار گزریں، آپ کو شاید ان میں تکلیف ہو، لیکن میں گفتگو سے پہلے ہی معذرت کرتے ہوئے ان باتوں کو صرف آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حاجی صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، اہل حدیث کے بزرگ آپ ضرور ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں، آپ مسجد کی رونق بھی ہیں، لیکن حضرت صاحب آپ کو جب آپ کی اولاد کی باری آتی ہے، اس کو CSS کروانے کا شوق ہے، اس کو میڈیکل سائنس پڑھانے کا شوق ہے، اس کو انجینئر بنانے کا شوق ہے، اس کو FRCS کروانے کا شوق ہے، اس کو بینک بیلنس کی تگ و دو کرنے والا بنانے کا شوق ہے۔ اس کے لیے آپ کی کوشش، آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہے میرا بیٹا میرے بزنس امپائر کا ایک بڑا حکمران بنے، میرا بیٹا میرے بزنس کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے جائے، میرا بیٹا گاڑیاں بڑی لے، بینک بیلنس کو جمع کرے، بڑے بنگلوں کے اندر وقت کو گزارے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے، حضرت صاحب
آپ کا اور میرا عالم یہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن اور رات کو بتاتے ہیں اپنی اولادوں کو دھوپ سے بھی بچانے کے لیے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، زمانے کی گردش اس کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے۔ اس 60 سالہ 70 سالہ اور اس سے بہت زیادہ بھی اگر کسی کی ہو تو 80 90 100 سالہ زندگی کے اندر میرے بیٹے کی زندگی کی گاڑی، میرے بیٹے کی زندگی کی کشتی بھنور کے اندر نہ پھنسے۔ ہماری کوشش، ہماری جد و جہد صرف یہاں تک محدود ہے۔ ہمیں خیال نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی ایمان کے اوپر بھی محنت کرنی ہے، اس کے سینے میں ایمان کو بھی داخل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے انجیکشن کو اپنے بیٹے کے وجود کے اندر، اپنی بیٹی کے وجود کے اندر لگانا ہے۔ اپنی بیوی، اپنی گھر والی، اپنے گھر والوں کو اللہ، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت، ایمان، اسلام، اہل اسلام کی محبت کا درس دینا ہے۔ ہمیں اس بات کی آج کوئی فکر نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تعلق مباحات میں سے ہو، جس کا تعلق مستحبات میں سے ہو، کہ اگر اپنے بیٹے کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کر دیا تب بھی کامیاب، تب بھی نیکی، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر میرے بیٹے کے وجود کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نام کی محبت تو آج شاید موجود ہو، اہل اسلام اور ایمان، اہل ایمان کی محبت اس کے سینے کے اندر اگر نہ بھی آئے تو مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن آج سچی بات یہ ہے، پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلت سے دوچار، مسکنت ان کا مقدر، تو وجہ ایک یہ ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ او آج سوال کرتے ہو اہل اسلام پستی سے دوچار کیوں ہیں؟ آج سوال کرتے ہو امت مسلمہ ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج سوال کرتے ہو امت مسلمہ اس سے عروج کیوں چھن گیا ہے؟ تو وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان سے محبت ہو۔ پھر وہ کون ہوتا ہے؟ آج حاجی صاحب آپ کا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ، آج آپ کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، آپ کا تعلق ہے عمران خان کی جماعت کے ساتھ، اور آپ کہتے نظر آتے ہیں ہمارا پارٹی کا لیڈر، رہنما، قائد وہ عمران خان ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، وہ نواز شریف ہے۔ لیکن میں کس پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کس گروہ کی بات کر رہا ہوں، کس لشکر کی بات کر رہا ہوں، کس جماعت کی بات کر رہا ہوں، کس جتھے کی بات کر رہا ہوں؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، میں ایسے گروہ کی بات کر رہا ہوں جو کب تشکیل پاتا ہے، جو کب مارز وجود میں آتا ہے، اس کے وجود میں آنے کے اسباب اور اس کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک زمین کا گروہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، رسول اللہ سے نسبت کو استوار کرنے والا ہو، صحابہ سے پیار کرنے والا ہو، اہل ایمان کی سب سے عظیم جماعت صحابہ سے محبت کا دم بھرنے والا ہو، صحابہ کے بعد تبع تابعین، تابعین، سلف، ائمہ دین، محدثین کی جماعت سے اس کی نسبت ہو، اور آج تلک اس سے اس کی محبت کا معیار، اس کے دوستی کا معیار اہل ایمان ہو، ایمان والا گروہ ہو، مسلمان ہو،
ایمان سے محبت کرنے والے ہوں، پھر وہ پارٹی وجود میں آتی ہے، وہ تشکیل پاتی ہے، وہ معرض وجود میں آتی ہے، اس پارٹی کا سربراہ پھر زمین کا کوئی باسی نہیں ہے، اس پارٹی کا سربراہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، اس پارٹی کا سربراہ زمین پہ بیٹھا حدیث کو پڑھانے والا کوئی محدث نہیں ہے، فتویٰ کو جاری کرنے والا کوئی مفتی نہیں ہے، فقاہت کے موتیوں کو بکھیرنے والا کوئی فقیہ نہیں ہے، بلکہ اس پارٹی کا سربراہ فإن حزب اللہ ہے، وہ پارٹی اللہ کی پارٹی ہے، اس کا سربراہ کائنات کا رب ہے، اور اس پارٹی کے لیے بشارت یہ ہے فإن حزب اللہ ہے ہم الغالبون، کہ وہ پارٹی زمین کے اوپر ضرور غالب آنے والی ہے۔ یہ بات تو آئی اور میں بات کر رہا تھا، آج اپنی اولادوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب، یہ اولاد جس کو آج میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، کاروبار کا مخالف نہیں، شاید لاہور کے سب سے مہنگے اسکول کے اندر میں نے تعلیم کو حاصل کیا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے خاندان پہ اللہ کا فضل، ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حصہ رکھتے ہیں، اور لیکن یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم پوری کائنات کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، پوری کائنات میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والا ہو، پوری کائنات کا حکمران ہو، پوری کائنات کے اوپر حکومت کرنے والا، پاکستان کے حکمران کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا کی حکومت کرنے والا ہو، پوری دنیا کے ذخائر مال اسباب کا مالک ہو، گاڑیوں کا نہیں جہازوں کا مالک ہو، بینک بیلنس اس کا شمار نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہو، اہل ایمان کا غدار ہو، اہل ایمان سے محبت کو نہ رکھتا ہو، اس کے مد مقابل علاقے کا کوئی موچی ہو، علاقے کا کوئی فقیر ہو، علاقے کا کوئی درزی ہو، کوئی ریڑی بان ہو، کوئی فقیر، کوئی معذور، دنیا کی بظاہر دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہو، لیکن اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کا سینہ صحابہ کی محبت سے سرشار ہو، اس کے سینے میں ایمان کی محبت ہو، اس کے سینے میں ایمان موجود ہو، اللہ کی قسم مجھ قیم الہی ظہیر کا اللہ کی قسم نظریہ اور منہج یہ ہے، وہ پوری کائنات کا حکمران میری نظر کے اندر میرے جوتے کی نوک پر، اور وہ علاقے کا موچی، وہ درزی، اللہ کی قسم میرے سینے کے اندر میرے سر کا تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ نظریہ، یہ منہج ہم نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا ہے، یہ ائمہ محدثین، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ صحابہ نے دنیا کی ہر دولت کو ٹھکرانا گوارا کر لیا، ہر دولت کو ٹھکرانا گوارا کر لیا، اور اللہ رب العزت کے دین کو تھاما، اور کیسا تھاما، ساری کائنات ان کی دشمن ہو گئی، صحابہ سے ایمان کو چھیننے کے در پہ ہوئی، صحابہ سے وہ ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں، صحابہ پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، صحابہ کو گرانا چاہتے ہیں، صحابہ کے ایمان کے راستے میں وہ دیواروں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناخوش، دشمن صف آرا ہیں، صحابہ کی جماعت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ کے ایمان کا عالم کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کو صحابہ مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان، آج ہم نے دین کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ آج ہم نے دین کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ آج ہمارا اسلام کیسا اسلام ہے؟ اور صحابہ کے ایمان کو دیکھو، صحابہ کے اسلام کو دیکھو، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، سگی ماں اس کے ایمان کو قبول کرنے پہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، وہ ان کے ایمان کو ان سے چھیننا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میں کنگھی نہیں کروں گی، میں سائے میں نہیں آؤں گی، دھوپ میں بالوں کو بکھیرے بیٹھی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا صحابی کیا کہتا ہے؟ او میری ماں تو مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے،
آج تمہیں بھی دنیا کے لالچ وہ تم سے ایمان کو سلب کیے بیٹھے ہیں. آج تم بھی اپنی اولادوں کے سینوں میں ایمان کو داخل اس لیے نہیں کرتے ہمارا بیٹا اور مولویوں کے ہاتھوں چڑھ گیا جو ضائع ہو جائے گا, یہ مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہے, اور کاروبار کون سنبھالے گا, دکان کون سنبھالے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا, اور ہمیں بڑھاپے میں سہارا کون دے گا. اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اور مسجد میں رسول اللہ کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم صرف وہ بیٹا کام آئے گا جس کو تو نے دین سے جوڑا, جس کو تو نے مسجد سے جوڑا, جس کو تو نے علماء سے جوڑا ہے. اللہ کی قسم جن بچوں کو تو نے دین نہیں دیا ہے وہ کبھی ماں باپ کے کام ہم نے آتے نہیں دیکھے ہیں. اور سنو بات, ان کو کاروبار بھی سکھلاؤ, ان کو مال کی اونچائی, ان کی مال کی اونچ نیچ, اس کو تجارت کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ بھی سکھاؤ, لیکن ایمان کے اوپر سودا کر کے نہیں, ایمان کو ترک کروا کے نہیں. اللہ کے نبی کا صحابی کیا کہتا ہے, واللہ یا لو کانت لک مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا. اللہ کی قسم میں میری ماں تیری 100 جانیں ہوتی, تیری 100 جانیں ہوتی, تیری 100 جانیں ہوتی, یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جاتی. مجھے اللہ کے نبی کے صحابی کو یہ بات تو گوارا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد, ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد وہ دین چھوڑنا گوارا نہیں. اللہ کے نبی کا صحابی ہم نے کیا ایمان اور اسلام کے لیے پیش کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا تھا, لو امرتنا ان نخیض ھذا البحر. اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری وفاداری کا سوال کرتے ہیں, ہماری وفاداری کی طرف دیکھتے ہیں, ہم آپ کو اپنی وفاداری کا ثبوت کس طرح دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ حکم کریں گے ہم صحابہ کی جماعت گھوڑوں سمیت اپنے گھوڑوں کو جہاد کے راستے کے اندر سمندروں کے تہوں میں اتارنے کے لیے تیار ہیں. آج بتلاؤ صحابہ سمندروں کی تہوں کے اندر اپنے گھوڑوں کو اتارنے کے لیے تیار. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے. اور میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آج حاجی صاحب آپ اپنے بچوں کو دنیا کی گاڑی کے, آپ دنیا کی اس زندگی کے اندر, اگر تمہارا بچہ تمہاری دنیا کی اس زندگی کے اندر, عارضی زندگی کے اندر, اگر تمہارا بچہ وہ اس کی گاڑی کہیں کھڈوں میں پھنس جائے, کہیں اس کی کشتی بھور کے اندر پھنس جائے, تو تو تڑپ اٹھتا ہے, تو اس کے لیے محنتوں میں مصروف ہے, تو ایک لائحہ عمل کو مستقل بنا رہا ہے کہ میری 7 نسلیں بھی گھر میں بیٹھ کے کھاتی رہیں اور ان کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے, ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. حاجی صاحب اگر اس تمہاری اولاد کو اللہ رب العزت نے قیامت کے روز جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا, بتلاؤ تمہاری یہ ساری محنت کس کام کی ہے. تو دنیا کی زندگی کے اندر ہچکولے کھاتا اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتا, تو کیسا باپ ہے, تو کیسا ذہین ہے, تو کیسا فتین ہے کہ قیامت کی آگ, جہنم کی آگ کے حوالے اپنے بچوں کو کرنے کے در پہ ہے. اور یہ باتیں میں بار بار اپنی اولاد کے حوالے سے کیوں کر رہا ہوں. آج پرفتن دور ہے, آج آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے. آج عالم یہ ہے, تمہارے حضرت صاحب یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آج عالم یہ ہے نوجوان نسل وہ گمراہ ہو رہی ہے. کہیں صحابہ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں, کہیں احادیث طیبہ کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج نوجوان ملحد ہو رہا ہے, آج نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. آج تمہاری بیٹیاں, آج ہماری بیٹیاں, آج امت مسلمہ کی بیٹیاں وہ حیا مارچ, بے حیائی والی, ان عورت مارچ والی, ان خواتین
ان کے موٹیوز ان کے نعروں سے متاثر ہوتی نظر آ رہی ہیں. ہم آئے روز سنتے ہیں بچوں کے ذہنوں سے ہم ایسے سوالات اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہوئے شبہات کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم یہ خیال کرتے ہیں ہم نے شاید اپنی اولادوں کے اندر محبت رسول کے انجیکشن کو نہیں لگایا ہے, ہم نے ان کو ہر چیز دی ہے, ایمان کے انجیکشن کو نہیں لگایا ہے, اللہ کی محبت کے انجیکشن کو نہیں لگایا ہے, رسول اللہ کی محبت کے انجیکشن کو نہیں لگایا ہے, صحابہ کی محبت کے انجیکشن کو نہیں لگایا ہے, اور ایمان ان کے سینوں کے اندر گھر صحیح معنوں میں نہیں کیا ہے. اور یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب یہ گستاخان رسول کا مسئلہ چھڑتا ہے ہم اپنے ہی گھروں سے ان آوازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم اپنے ہی قرب و جوار سے ان گفتگوؤں کو سنتے ہیں, ان معاملات کو اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کا رسول معاف فرما دیا کرتا تھا, اس نے فلاں کو معاف کر دیا, اس نے وہ جھوٹی من گڑت روایات کی بنیاد کے اوپر, ضعیف روایات کی بنیاد کے اوپر اللہ کا نبی بے شک بہت رحم دل تھا, بے شک معاف فرما دینے والا تھا, بے شک کائنات کے امام سے زیادہ رحمت والا شفقت والا کائنات نے کبھی نہیں دیکھا ہے. لیکن کائنات کے امام کی گستاخی ہوتی ہو, امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والا کوئی نوجوان یہ بات کہتا ہوا نظر آئے کائنات کا امام معاف فرما دینے والا تھا, کائنات کا امام اپنے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگانے والا تھا, اللہ کی قسم تیرے نوجوان کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے, تیری اولاد کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے, تجھے کسی نے اشکالات کا شکار کر دیا ہے, تو نے ائمہ محدثین کے منہج کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, تو نے ان کے منہج کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے, تو نے علم دین سے اپنی وابستگی کو توڑ دیا ہے, تو نے ائمہ کے منہج, ائمہ کی کتابوں کے اندر موجود مسائل اور وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے, وہ مسائل جن کے اندر ائمہ دین نے اجماع کو نقل کیا ہے, وہ مسائل جو ایمان کا تقاضا رکھتے ہیں, ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں, جو ایمان کا ایک لازمی جزو کی حیثیت رکھتے ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایمان کے پیمانے کی حیثیت رکھتے ہیں, ان مسائل کے اندر سمجھوتے کرتے ہیں. اگر آج تیرا نوجوان تجھے نظر آتا ہے, اگر کہیں تجھے کوئی نوجوان سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے اشکالات کا شکار ہوتا نظر آتا ہے, ان پہ سوالیہ نشان قائم کرتا نظر آتا ہے, ابو سفیان کے بارے میں کوئی بکواس اور حرزہ سرائی کرتا نظر آتا ہے, ائمہ محدثین کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا نظر آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کے سینے سے ایمان کو سلب کر لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کو کسی نے فتنے سے دوچار کر دیا ہے. اللہ کی قسم ایمان بہت ضروری شے ہے, اللہ کی قسم ایمان بہت ضروری شے ہے, اللہ کی قسم ایمان بہت ضروری شے ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, ان جنتی و بستانی فی صدری, اللہ کی قسم ایمان میرے سینے کے اندر موجود ہے, لا یفارقنی حیثما کنت, سجنی حلوہ اخراجی سیاہ قتلی شہادہ. اور میرے ایمان کے ڈاکوؤ سن لو, ابن تیمیہ کا اعلان کیا ہے, اور ایمان میرے سینے کے اندر موجود ہے, کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے, کوئی اس کو میرے سینے سے نکال نہیں سکتا ہے. اور ایمان کے اگر ایمان کو نکالنا چاہتے ہو, ابن تیمیہ کیا کیا پیش کرنے کے لیے تیار ہے, کن کن سزاؤں سے گزرنے کے لیے تیار ہے, کن کن سزاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون کی حقیقی تصویر بننے کے لیے ائمہ دین تیار ہیں. اور کیا کہتے ہیں, جاؤ میرے ایمان کے ڈاکوؤ, سجنی حلوہ, مجھے جیل میں ڈالو, قرآن کی تلاوت سے جیل کو منور کروں گا, اس کی تاریکیوں میں روشنیوں کو بکھیروں گا, اخراجی سیاہ, تم مجھے جلا وطن کرو, پوری کائنات کی سیر کروں گا, کل سیرو فی الارض کے تحت اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی دھرتی کے اندر پھروں گا, اللہ کے دین کی تبلیغ کروں گا, قتلی شہادہ. اور میرے ایمان کے ڈاکوؤ ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دو. ابن تیمیہ کا اعلان کیا ہے, اور آج ابن تیمیہ کے ماننے والے, ابن تیمیہ کے بیٹوں کا اعلان یہ ہے, اللہ کی قسم ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دو. آج ایمان کو ہم سے سلب کرنا چاہتے ہو, آج ایمان پہ ڈاکو, ایمان کے ڈاکوؤ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو, سجنی حلوہ, اخراجی سیاہ, قتلی شہادہ, اور ہمیں جیلوں کے اندر جانا پڑے, ہم جانے کے لیے تیار, ہمیں جلا وطن ہونا پڑے, جلا وطن ہونے کے لیے تیار. ہمیں اگر
پھانسی کے پھندوں کو چومنا پڑے. اللہ کی قسم منبر پہ کھڑے ہو کر جذبات میں نہیں کہہ رہا, حضرت شہید کا بیٹا ہوں, کٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان کے اوپر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ضرورت ہے اس امر کی, اپنی اولادوں کو بھی یہ بات کا درس دیا جائے, ان کو بتلایا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کے بارے میں نیک خواہشات, اللہ سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جائے. اور اولادیں پیدا ہوتی ہیں, مائیں کہتی ہیں ہم ڈاکٹر بنائیں گے, ہم انجینئر بنائیں گے, ہم اس کو بڑا بڑا آدمی بنائیں گے, ہم جناب آج تم بھی. اور پھر لوگ, اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں, بہاولپور میں بھی کہی تھی, ڈیرہ غازی خان میں کہی تھی. ڈیرہ غازی خان میں ایک نوجوان نے تقریر کرتے ہوئے, مجھے مخاطب کرتے ہوئے, مجھے اسٹیج پر دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی, ہم تنظیمی زندگی کے اندر, ہم دین کے لیے ان میدانوں میں پھرتے وقت یہ بات خیال کرتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں بھی یہ خیال آتے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ بنا لیں. جتنی ہم محنت جماعت کے لیے کرتے ہیں اپنی جیب سے, اگر وہ محنت ہم کاروبار کے لیے کریں, ہم وہ محنت دکان پہ کریں تو شاید اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم نے دین کو پسند کیا ہے. میں نے اس وقت اس نوجوان کو مخاطب ہو کر کہا تھا, اور آج دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, آج تم کیوں دین کے وقت تنگ دل ہو جاتے ہو؟ دین کی بات کو کرتے وقت, دین کے لیے اپنے بچے پیش کرتے وقت تمہارا سینہ کیوں تنگ ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے, انس کی ماں ہے, انس کی ماں ہے, اس کا شوہر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے, مالک اس کا نام ہے. وہ ماں کیسی ماں ہے؟ اپنے بیٹے کو بار بار ایمان کا درس دیتی ہے. تلقن انسا قل اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ انس کو بار بار تلقین کرتی ہے. کیا تلقین کرتی ہے؟ اور میرے بیٹے ایمان کو قبول کر لے. اس کا شوہر کہتا ہے اسبوت, او ام سلیم تو صابی ہو گئی ہے, بے دین ہو گئی ہے. کہا اما سبوت ولکن اسلمت, میں ولکن اسلمت, اور میں صابی نہیں ہوئی, بے ایمان نہیں ہوئی, بلکہ میں نے تو اسلام کو قبول کیا ہے. اور پھر وہی شوہر جب اس کا قتل ہو گیا تو اس کو بار بار کہتی ہے ابو طلحہ مجھے وہ شادی کا پیغام, نکاح کا پیغام بیچتے, وہ ابھی اسلام کو قبول کیے ہوئے نہیں ہیں, میرے سینے میں اسلام گھر کر چکا ہے. اور ابو طلحہ کہتا ہے, کہا انس کی ماں نے مجھے بار بار کہا, اور تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں, تیرے سے میری شادی نہیں ہو سکتی ہے, میں تیرے سے رشتہ ازدواج میں نہیں بن سکتی. ابھی سہاگ اترا ہے, ننھا سا بچہ ہے, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے, اپنی معیشت کی پرواہ نہیں ہے. کہا نہیں ایمان کو قبول کرنا پڑے گا. کہا انس کی ماں نے مجھے اتنی ترغیب دلائی کہ ایمان اور اسلام نے میرے سینے میں بھی گھر کر لیا. اور پھر میں آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں, ان کی نیتیں کتنی خالص تھیں. کہا اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ وہ تحفے دیتے, تحائف پیش کرتے. میرے جی میں آتا میں اللہ کے نبی کو غریب سی عورت کیا پیش کروں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر ذہن میں خیال آیا میرے پاس تو میری کل کائنات میرا بیٹا ہے. کہا بیٹے کو اٹھایا, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلی گئی, اللہ کے رسول کے سامنے بیٹا رکھا. کہا اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا اس کا کیا کروں گا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرے گا, یہ آپ کی خدمت کرے گا. اللہ اس کی خدمت جو ہم اس کو آپ کے راست آپ کے لیے وقف کرنے والے, اللہ کے دین کے لیے پیش کرنے والی, اللہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. اور پھر انس کہتے ہیں میری ماں نے مجھے تلقین کی تھی, بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا لوٹا اٹھانا, بیٹا آپ کے لیے آپ کی خدمت کرنا. اور انس نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. آج ہم کمبخت, ہم اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ احسان تو نہ ہوا آج کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا, آپ کے زمانے کو نہیں پایا, آپ کے دور کو نہیں پایا, لیکن ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے, ہم اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے دین کے لیے پیش کر دیں, اللہ کے نبی کے دین کے لیے وقف کر دیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو, اللہ رب العزت تمہارے معاملات کا والی و وارث بن جائے. حضرات آج ضرورت ہے اس امر کی, بہت پرفتن دور, لمبا موضوع, ایسے فتنے امڑ رہے, ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے, جن کا میں اظہار بھی کرنا مشکل. اللہ رب العزت
ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر ایمان کے ساتھ نسبت مضبوط تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔